أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ میرے چھوٹے بھائی قبلہ و کعبہ نے بہت بڑی احسن اور سونی اللہ کے قرآن کی گفتگو کی پیغام حق والے تک پہنچے سے، مگر میں یہ پریشان ہوں کہ قرآن سنن دے نال تساں مرجھائی کیوں بیٹھے؟ کچھ کرنا کو قوت سماعت ہو جائے نا متوجہ کر کے کو ایویں نہ ہوئے جی مچھلی 10 منٹ بعد پانی دے اتنے آندی ہے ساہ کرے گی میں اوکھا اوکھا ساہ دے کرے گی جہاں دیتے آیا نا حساس تھی کے بیٹھا پہاڑ پردہ کیا پھر اور میرے سنن دی ذمہ داری کیا ہے، اور اے بھی مادی دور دے وچ اللہ دا تساں اساں غریب اللہ دا شکریہ ادا کروں جو قرآن یا دین تھوڑا بہتا جگہ رہ کے وہ آپ غریبیں کریں ورنہ کون سن دے اساں غریبیں کو قبلہ و کعبہ کو کون سن دے؟ یہ بھی تھوڑی مہربانی جن کا بھی اساں جن کا بھی جھال باندھ ہو نماز بھی قرآن بھی اگر کہ ایک غریب بستیاں میں یا غریب لوگوں کے کول سرمایہ دار اپنا دین سرمایہ بڑھایا ہوا ہے، اپنی دولت کو اپنا دین بڑھایا ہوا ہے۔ بہرحال بخشش اور مغفرت کے واسطے اللہ دے دین اور دین بھی او ہو جڑا اللہ نے آسمان تو بڑھا کے نازل کی، ان کے ذریعے ساری بخشش تھی سی لوگوں دے آکھی اکھوائے دے ذریعے نا میرے قبلہ و کعبہ فرمانے بیان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس دنال حکایت ملتی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ دے دین دا ہک رنگ، اللہ دے دین دا ہک رنگ مختلف رنگ نہیں جی میں آسان موسم میں رنگ بڑائی ودے رہنے سے یہ مہینہ چڑھ گئے لہذا ہوں اس طرح کے کپڑے پاؤنے چاہیے، یہ مہینہ چڑھ گئے لہذا ہوں اس طرح کرنا چاہیے، یہ مہینہ چڑھ گئے لہذا اس طرح کرنا چاہیے۔ ایک رنگ اللہ رنگ کو بھی پا کے اگر ان دے رنگ تے ان دی سیرت کو دیکھنا چاہیے لقد کان لکم فی رسول اللہ، اور رسول دی صورت کو دیکھ اللہ دی اطاعت بھی یہ ہے کہ اللہ دے دین دا رنگ بھی محمد مصطفیٰ، کیونکہ اللہ دا رنگ اپنے پاک ہے، اللہ دے نہ کالا رنگ نہ سفید رنگ نہ ساوا رنگ نہ رتا رنگ، اللہ ان ساری چیزوں کو مبرہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، اللہ مرکب بھی کہنی، اللہ دے حرکت بھی کہنی، اللہ کل شیء قدیر ہے، اسانی کو ہرا سکتے وہ پوری کائنات کو ہرا سکتے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جنا آپ نے طاقت نال زمین کو زلزلہ دے سی نا، زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہوسن سارے خزانے باہر آوے سن، معلوم کیا کہ جتنا طاقت اللہ دی ہے کائنات اتنا طاقت کوئی کہنی، ساری طاقتوں میں اگر کوئی غالب ہے تو فقط اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر ہدایت واسطے آپ ایسا نبی عطا کیتے گئی سکتا ہے پہلے زمانے میں حضرت آدم نے زمانے میں پیدا کر یا یخلق ما یشاء، جنا چاہے پیدا کر سکتے، جنا چاہے موت لے سکتے، جہے زمانے میں چاہے پیدا کر سکتے، آپ کو ادریس کے زمانے پیدا کریا، زکریا کے زمانے پیدا کریا، یحییٰ کے زمانے پیدا کریا، جہے پیچھو ہاتھ بدھی تے چپ کر کے بیٹھے ہو نا دیگ دی انتظار، جی تنی مغرب دی اذان نہ تھی سے نہ میں نہ چھوڑے سا یا میرا خوش تھی بے باس ہو چہرے میں تو مرجا ہٹ نہ رکھو
اللہ نے قرآن پہ سنے نا کوئی ایک تک ویکسین تک نہیں چاہیے ہوتا جی تو پریشان پہ جاتے ہو صلوات پڑھو محمد والی محمد کی ذات آواز ہی ہے سائی ہے فقط مولوی نہ علامہ گوارا نہیں کرتے بہرحال اللہ نے آپ کو نبی عطا کیتے جب رحمت للعالمین آخر فقط حصے دے واسطے رحمت نہیں جز واسطے رحمت نہیں ہر شے دی اللہ نے جائیں جائیں شے کو خالق کیتے وہ شے دے واسطے اللہ نے تاج الانبیاء کو باعث رحمت بنایا یہ نہیں کہ فقط ایسا انسان واسطے باعث رحمت نہیں سارے واسطے باعث رحمت ہے جنات واسطے باعث رحمت ہے پیا حیوانات واسطے باعث رحمت ہے پیا حشرات الارض دے کیڑے تے مکوڑے واسطے باعث رحمت ہے پیا اللہ کرے کہ اٹھے تے سارے اٹھے تے وجن پہ باعث رکھتے سارے واسطے اللہ کی ذات نے ایسا نبی آپ کو عطا کیتے جنا باعث رحمت ہے پیا اتنا رحمت ہے کہ جنی رحمت دے صدقے اللہ کائنات کو وجود وچ گھندا ہے او ذات کو قالی محمد مصطفیٰ تعالیٰ حاجی محمد مصطفیٰ اور اللہ نے اثار نصیب آپ کیا ہے غفور الرحیم ہے آپ کیا ہے رحمان تے رحیم ہے اور رحمت دیاں حداں بھی کہنی الحمدللہ رب العالمین میں پوری کائنات دا رب اکبر ہم کیا مشرق کو گھن کے مغرب تک جنوب کو گھن کے شمال تک تحت السماء کو گھن کے عرش اولا تک کائنات پوری دا خالق رب العالمین میں ہاں رحمت للعالمین میرا محمد ہے پیا اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ فلاں زمانے میں اللہ نے نبوت عطا کی تھی علم عطا کیتا اس کو پہلے نبی نے کو علم کہنا سینہ چاہ کیتا گیا فلاں کیتا گیا نبی دا والد اس طرح نبی دے والد دا والد اس طرح نہیں قرآن مجید جاتے لا ینال احد الظالمین ابراہیم جڑی نسل دے وچ نبوت تے امامت رکھے سا مگر وہ کو نبی بنے سا کائنات جڑا مصطفیٰ تے بے عیب ہو سے دیا سمجھو نا سبحان اللہ یعنی اللہ نے تو عدد ساڈا عقیدہ ہے کام علمی دی وجہ تو کہ فقط سرکار عبداللہ وہ بھی کچھ لوگ عقیدہ ہے کہ سرکار عبداللہ صاحب علم ہن نہیں بلکہ سرکار عبداللہ نہیں حضرت ابراہیم نے نال وعدہ کیتا جنا کس نا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل کہ میں تیرے کو کچھ نہیں منگدا اس بیت اللہ دی مزدوری اور اجرت واسطے میں اور میرے بیٹے اسماعیل نے جڑا کچھ کیتے اسا فقط یہ کچھ منگدے ہیں کہ میری اولاد دے وچ نبوت ہوے تے میری اولاد اگر قیامت تک ہادی ہوے تے میری اولاد اکس لا ینال احد الظالمین بے عیب تے کو ہادی عطا کرے سا اتھا ابراہیم کو آکھر اتھا چادر و تطہیرت محمد مصطفیٰ کو آکھر انما یرید اللہ لجذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ابراہیم کو گھن کے محمد تک وعدہ ابراہیم نہ رہا علی کو گھن کے مہدی تک وعدہ محمد مصطفیٰ نہ رہا یا علی میرا وعدہ ہویا بلکہ ابراہیم کو گھن کے اسماعیل کو بھیجے سا عیب کوئی کہنا ہو سی ماد کو بھیجے سا عیب کوئی کہنا ہو سی شرک دا عیب کہنا ہو سی کفر دا عیب کہنا ہو سی کوئی نجاست دا عیب کہنا ہو سی کوئی عقیدے دا عیب کہنا ہو سی کوئی عمل دا عیب کہنا ہو سی سارے آپ زمانے دے ابراہیم حسن یہ توجہ نا کہ سرکار عبد المطلب کو میرے سامنے کے کعبہ میرے سرکار عبد المطلب دا نام عبد المطلب ہے اور زمانے دا اس کو ابراہیم ثانی آکھا گیا توجہ زمانے دا کو کیا کیا ابراہیم ثانی کیوں اس وجہ تو کہ عرب دا دستور ہے پیا ہر کوئی بیت اللہ میں چاہے ہا اپنے سرداری نظام کو قائم کرے ہا اپنا قانون اپنے ذہن کے مطابق جو کچھ آوے ہا مگر عبد المطلب پہلا سردار ہے جے اسلام دا اظہار نہیں کیتا کہ یہ فیصلہ اسلام دے مطابق مگر فیصلہ وہ کیتے جڑا اللہ نے محمد کے زمانے میں قرآن پڑھے عبد المطلب نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم میں پورے عرب دے سرداروں دے قانون دا میں پابند نہیں میرا آپ کا ذاتی قانون ہے آج تو بعد
سلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات سرکار تو پہلے عرب دے وچ رواج ہے کیا کہ اپنی بیوہ والدہ دے نال نوجوان نکاح کریں دے کہ ساری عزت کہیں غیر دے کول نہ ونی مگر عرب دا یہ پہلا ابراہیم دا پتر کہ جس نے قانون بنایا کہ جہاں میری سرداری کو منے سی او جوان اپنی بیوہ والدہ دے نال نکاح کرنا کرے توجہ ہے اپنی بیوہ والدہ دے نال نکاح کہیں نہ کرے سی قانون کہیں بنایا عبد المطلب نے شریعت کہیں دے زمانے میں چاہیے محمد مصطفیٰ دے زمانے میں اللہ نے جب شریعت بنا کے بھیجا عبد المطلب دے قانون کو قرآن بنا کے بھیجا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و خالاتکم میری جلدی دی وجہ تو پریشان دے کالی جیڑیاں چیزاں عبد المطلب نے حرام کی ہیں عبد المطلب نے سرداری دے طور پہ حرام کی ہیں میں اللہ جنہیں کو شریعت پیا بڑے گا قرآن ایک نازل پیا کرے گا شریعت کا وارث محمد مصطفیٰ کو پیا بڑے گا ابراہیم نے وعدہ کیتا ہم کہ تائرے کو گھن کے محمد تک جتنے ہادی بھیجے سو بے عیب بنا کے بھیجے سو اگرچہ کہ میں عہدہ نبوت انہوں کو عطا کہنا کرے سا مگر فہم و ادراک اتنا ہو سی پیا عقل اتنا ہو سی پیا صاحب علم اتنا ہو سکتے کہ انہوں کو حلال دا بھی پتہ ہو سی انہوں کو حرام دا بھی پتہ ہو سی پیا اور یہ وجہ ہے کہ جدہ حضرت ابراہیم بابل یا فلسطین کو لوائے اللہ دے گھر کو آباد کی تو نے اعلان کی تو نے اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام اور جڑا حاجی ای مسجد حرام چاسی میں ابراہیم کو کھانا بھی کھلے سا میں ابراہیم کو پانی بھی پلے سا میں ابراہیم اس نے جتنے بھی رشتہ دار ہو سن مستورات میں انہیں دی پردہ داری کا بندوبست بھی کرے سا ابراہیم نے کیتا ہے یا ابراہیم ثانی عبد المطلب نے اعلان کیتا ہے کہ عرب دے مہمانوں سرداروں غریبوں مسکینوں جیرا حاج تے آسی میں عبد المطلب کو کھانا ہی کرے سا انہیں مستورات کو پردہ ہی عطا کرے سا میرے خیال خان صاحبانوں نے ذہن کو تھوڑا جی میں کم علمی دی وجہ تو گال اتے گزاری بندہ پیا برحال توجہ نال سماعت فرمے سو کیا کام کیتا کہیں کیتا سرکار عبد المطلب سرکار عبد المطلب کون ہے سرکار رسول خدا دا ڈاڈا ہے عبداللہ دا باپ ہے پیا عبداللہ دا باپ ہے پیا جیڑا کام کی دس اللہ نے اس نے کام کو شریعت بنائے ہاشم نے جیڑا کام کی دس اللہ نے اس نے کام کو شریعت بنائے عبد مناف نے جیڑا کام کی دے اللہ نے اس نے عبد مناف کے کام کو اللہ نے شریعت بنائے لوی نے جیڑا کام کی دے اللہ نے اس نے کام کو شریعت بنائے اور اسماعیل نے جیڑا کام کی دے اللہ نے اس نے کام کو شریعت بنائے ابراہیم نے جیڑا کام کی دے ابراہیم کے کام کو اللہ نے شریعت بنائے ابراہیم کو آخر لا ینال آہد ظالمین ہر زمانے میں ہادی بھیجے سا اگر کہ نبی بھی کہنا ہو سی امام بھی کہنا ہو سی مگر ایو جا ہادی بھیجے سا جنا حلال دے عمل کروے سی اور منکرات دے لوگوں کو لکوے سی ایو جی سولب دے وچ رکھے سا ایو جا انہاں کو باپ عطا کرے سا کہ جس دے وچ کوئی کسی قسم دا عیب نہ پاتا وے سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سارا عقیدہ لوگوں نے جو عقائد ہون پہ جو نظریات ہون پہ سارے عقائد تھے کہ نبی جس صلب کو گزر دے پاک و پاکیزہ ہو چاہے نبی ہوئے بھامے نبی دی والدہ ہو جائیں جائیں صلب کو گزر دیں پاک و پاکیزہ ہو اور یہ بھی کہہ نہیں کہ ایٹھیں آ کے اللہ انہوں کو علم عطا کرنے نہیں بلکہ اللہ انہوں کو صاحب علم بنا کے بھیجے اللہ انہوں کو صاحب علم بنا کے بھیجے اور اصحا کو اللہ نے جہاں نبی عطا کی تھے فرمایا الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان کہ رحمان نے پہلے علم عطا کی تھے جو پہلے علم عطا کی تھے وہ تو حکم دیتے اس کے علم لوگوں تک پہنچا شریعت لوگوں تک پہنچا اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تجھے ایسا نبی عطا کیا رحمت للعالمین نبی عطا کی تھی
اور سرداری دے اعتبار نال لوگوں نے حد بندیاں کی دیں کہ مکے دا سردار، مدینے دا سردار، فلاں شہر دا سردار، فلاں شہر دا سردار، مگر اللہ نے قرآن میں فرمائے یاسین والقرآن الحکیم، ہر سردار دا ایک زمانہ ہو سی، اور سردار اپنا زمانہ گزار کے دنیا تو ختم دی رہتی، یا مکے دا ہو سی، یا طائف دا ہو سی، یا یمن دا ہو سی، یا عرب دا ہو سی، یا عجم دا سردار ہو سی، یاسین والقرآن الحکیم، میرا محمد کائنات تاک الصراط المستقیم کے عرش اولا تک کائنات کوئی سردار ہے تو فقط تو محمد مصطفیٰ سردار ہے۔ کائنات کوئی سردار ہے اور فقط تیری ذات ہے پی، فقط تو سردار ہے پیا۔ یہ جملہ ممکن ہے کہ میں تو علاقے پڑھیا ہوئے یا میرے کو سنیا ہو سوئے کہ جس ویلے جناب عبداللہ مدینے آلے پاسے گئے اس ویلے شادی شدہ کہنا ہے جوانی دا عالم ہاں، ایک خاتون نے آکھا کہ میں تو نکاح کرنا چاہندیا، سرکار فرمایا کہ میں شریعت دا پابند ہوں، اس ویلے شریعت ظاہری طور پہ موجود کہنا سرکار جس نے شادی کرنی تھی کیونکہ بیٹا ہے محمد مصطفیٰ سرکار عبداللہ تھا، سرکار عبداللہ کو اس عورت نے خواہش کی تھی شادی کی، تو اس جملے کو کیا معلوم تھا؟ یقیناً کیا تھا کہ سرکار دی شادی بھی کہنا ہے، مگر سرکار فرمایا کہ اسا عرب دے قانون دے تے عمل نہیں سکیں گے، اسا شریعت دے تے عمل کریں۔ جو میں چپ بھلا کتنا دیر پاس ہو، چلو تو صحیح چپ کرو، میں چپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہدیہ صلوات۔ شریعت بھی قانون کو آخر اسلام دی اصطلاح ہے، شریعت کا معنی کیا ہے؟ قانون، یعنی اللہ دے بھی بنائے ہوئے قانون ہیں جن سے آپ کو عمل کرنا ہے۔ سرکار عبداللہ چلے گئے، مدینے رہ گئے، مدینے دے آون کے بعد مکے پہنچے، جگہ مکے وچ پہنچے اتفاقاً اسی سال جناب آمنہ بنت وہب دے نال عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اپنی زوجہ کو کہ میرا نان کا شہر جو ہے نا وہ مدینہ ہے، اور میں مدینے بڑھنا چاہوں، اس سے مکان کو گزری خاتون کے کھولے کہ میرا دل چاہنے کہ میں تو اپنے نکاح دے وچ گھینا وا، تزویج گھینا وا، عقد گھینا وا، تو میری زوجہ ہو۔ آکھن لگی عبداللہ میں تورات، زبور تے انجیل دی عالمہ، توجہ تورات کیونکہ قرآن مجید سرکار رسول خدا دے نازل ہے، سرکار حالے آئے کہنا ہم جنا سرکار کہنی ہے کہ قرآن مجید کی تو آ بنی ہے، اللہ نے قرآن نازل کی سرکار دے قلب اقدس سے، قرآن مجید سرکار رسول خدا دے نازل، قرآن دا وارث محمد مصطفیٰ ہے۔ آخر کہ میں تورات، زبور تے انجیل دی عالمہ ہاں، صحفا مطہرہ، چھوٹیاں کتاباں جنہاں اللہ نے انبیاء دے کول بھیجی، انہاں کتاباں دا بھی مطالعہ کیتا ہوا ہے کہ جس ویلے تو آندا پیا ہمیں تیری پیشانی تے ایک میں کو نور محسوس کیا، وہ کتاباں وچ میں پڑھیا ہا کہ آخری زمانے وچ اللہ ایک نور کو بھیجے سی جدا نام محمد مصطفیٰ ہو۔ توجہ ہے نا، اللہ ایک زمانے میں نور کو بھیجے سی، جائے نور دے مجسمے کا نام کیا ہو سی؟ محمد مصطفیٰ ہو سی۔ میں کتاباں چوتے پڑھیا ہویا ہاں پریکٹیکل طور تے، جنہیں تو اتو گزرے ہی میں تیرے چہرے کو لکھیں، تیری پیشانی کو لکھیں، اوہ نور جڑا کتاباں وچ نشانی ملدی پئی، اوہ نور تیرے پیشانی دے وچ موجود ہا گیا، اوہ نور موجود کہنی معلوم تھی دے کہ تساں نکاح کر چکے ہوئے، عقد کر چکے ہوئے، جڑا واپس بنو جڑی تاری زوجہ ہے ان کو میری طرف سلام آکھا ہے، ان کو آکھا ہے مبارک ہو بھی اللہ جے کو بیٹا عطا کرے سے جڑا کائنات دا سردار تے رحمت اللہ۔ یہود دا عقیدہ چنگا نہ کیا، اصل سوچے دے وجہ سے یؤمنون بالغیب بغیر لکھے ایمان کی نہیں،
پیشانی دا مطالعہ کر 40 سال تو بعد قبلہ فرماتے کہ 40 سال تو بعد آپریشن کیا یہ کیا وہ کیا نہ ہو بھائی قرآن مجید جتھا پڑھیا کرنا اتھا قرآن ترجمہ علاوہ تاکہ تک معلومات تھی کہ قرآن میں پڑھا کیا قرآن کو پڑھ قرآن دے مطابق عقیدہ رکھ اگر قرآن دے مطابق عقیدہ کہیں سبغت اللہ ایبل دنیا لے رنگ براودا تے کو رنگ کہنا چھوئے سن تے کو اللہ دا قرآن چھوئے سن تے کو موسمی رنگ کہنا چھوئے سن آنکھیں جاؤں کو خوش نصیب ہے خاتون کہ اللہ کو بیٹا عطا کرے سی جنہا کائنات دی رحمت بھی ہو سی کائنات دا سردار بھی ہو سی کائنات دا بشیر بھی ہو سی قل اوحی الی نافر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد اسا قرآن پڑھو تے مومن اٹھی ونجن عبداللہ دا بیٹا قرآن پڑھے تے جنات آکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معلوم جا سارا قرآن سنانا اور محمد سنانا اور اگر جی میں نبی ایسا ہی ہوئے ایسا تو خود جنہ دور ڈر دے بتے سے یا لوگ سب جن سمجھتے مگر نبی وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی جنہ نے فرمایا انا آمنا اسا ایمان کھینا دے ہیں کہہ دوتے اللہ دی ذات ہوتے ایمان کھینا کہ اللہ سڑا خالق ہے اللہ سڑا رازق ہے اللہ سڑا محیی ہے اللہ سڑا ممید ہے اللہ ہی کائنات کو خلق کرنا ہے اللہ نباتات کو پیدا کرنا ہے اللہ جمادات کو پیدا کرنا ہے اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا ہے اللہ لوح و قلم کو پیدا کرنا ہے اللہ انبیاء کو پیدا کرنا ہے اللہ ملائکہ کو پیدا کرنا ہے اللہ اسرائیل میکائیل اور اسرافیل کو پیدا کرنا ہے انا آمنا بہی اسا ایمان گھنے سے کہیں دی وجہ تو قرآن سنے سے کہیں دے کو محمد مصطفیٰ کو سنے کیسی شخصیت کہ خاتون پی آدھی کہ اللہ اس کو زمانے دا ہادی بڑے سی اس دی والدہ کو آکے خوش نصیب ہے کہ اللہ جس کو بیٹا عطا کیا حال سرکار آئے کہیں نہیں عقیدہ رکھ ان میلادہ منائن سے ملین دے راسو زندگی بھاش مگر دے سارے میلاد مناون رہا ایک موسم دے وقت ہے پیا قرآن مجید آیت پڑھنا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ عالم ارواح دے سارے روحوں کو پیادے کے منال وعدہ کرو میں تیرا خالق ہوں آخری زمانے میں ایک نبی بھی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوتی پچھلے بندے ہی بیٹھے جی میں ذمہ دار کہیں جاتے بننے سے بیٹھے ہوئے اپنے پانی دی انتظار تھوڑا جا بیدار تھی یہ اصل میلاد آج منائیے سے خالق کلر پہ منے دے عالم ارواح پہ منے روحوں دے کو وعدہ کیا کہ لا تؤمنن بہ ایمان گھننا ہو کہندے ہوتے میرے محمد دی نبوت دے آدم تو بھی ایمان گھننا ادریس تو بھی ایمان گھننا زکریا تو بھی ایمان گھننا یحییٰ تو بھی ایمان گھننا نوح تو بھی ایمان گھننا جتنا انبیاء ہے جتنا اوصیاء ہے جتنا کائنات دے ولی ہے سارے ایمان گھننا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن قال اقررتم پکے رہسو پکے رہسو قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری میں نال وعدہ کرو کہ اسا پکے رہسو میرے نبی دی نبوت دا اقرار کرو میرے نبی کو رسول منو اولو العظم پیغمبر منو چند لوگ نہ منے سے جتا انبیاء نبی کو محمد مصطفیٰ دی نبوت کو من گھنن اتھا چند لوگ نہ منن کہ میرے نبی دی شان نہیں گھٹ دی سارے شانہ بیان کرنے لیا کلمہ ترٹ بولن اگر دنیا دے لوگ نہ منن فقط ہکو قرآن بھی کافی ہو دیا جنا کل بھی دیا آدھا کہ اللہ دی ذات نے میرے قبلہ اتابہ آیتی پڑھتے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وسراجا منیرا، کائنات جڑا کل بھی منیر ہا اج بھی منیر ہے پیا۔ قال فشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا تسا گواہ رہو، میں اللہ تہاڈے نال گواہ ہاں کہ میرے نبی دی نبوت دا اقرار کیتے ہوئے۔ اچھا بھی اتھا تو سارے نے اقرار کیتا ہے، تو اتھا لوگ یہودی کیوں بن گئے، اتھا لوگ مجوسی کیوں بن گئے، اتھا لوگ مشرک کیوں بن گئے؟ جبکہ حدیث بھی ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام سے پیدا کیا، ہر بچے کو اللہ نے فطرت اسلام۔ اگر اللہ آپ کافر بنا کے کہیں کو بھیج چھوڑے، وال جہنم دا دیونا یہ خدا دے عادل دے خلاف ہے، کافری آپ بڑھاوے جہنم میں جی آپ سکتے، مشرکی آپ بڑھاوے جہنم میں جی آپ سکتے، نہیں، اللہ نے ہر کہیں کو فطرت اسلام دے پیدا کیا، مگر بچہ کافر کیوں بنیے؟ ماں دی جھولی دی وجہ، والد دی تربیت دی وجہ، ماں دی جھولی دا اثر ہا پیا، والد دی تربیت دا اثر ہا پیا کہ بچہ یہودی اور مجوسی بن گئے۔ مگر برادران مانی دوسرا سا کتنا خوش قسمت لوگ سے کہ اللہ نے سب کو ماما عطا کیتن کہ جنہاں ماما دے عقیدے میں جہا پیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر دل کہیں دا آکھے کائنات ہر کہیں دا پیر ہے پیا، اسا کو بھی حق حاصل ہے، اسا بھی آکھوں علی ولی اللہ، ہر کہیں دا آپرا پیر ابو طالب دا بیٹا سارا پیر ہے۔ نعرہ حیدری ہدیہ سلوات۔ اللہ دی ذات نے ہر کہیں کو مسلمان بنا کے بھیجے، جھولی کی وجہ بگڑ گئے۔ تا میرے برادران خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے تو کوئی اسلام والے جھولیاں عطا کی، اللہ نے تو کوئی اسلام والا گھر عطا کی، اللہ نے تو آپ کو محمد مصطفیٰ جی ہادی عطا کی، اللہ نے قرآن جہی تو آپ کو کتاب عطا کی تھی۔ اور کتنا بھی اچھا کچھ لوگ یہ بھی آدھیں سرکار ابو طالب دے بارے اسی ایمان کہنا گھنے ہیں، مردے ٹائم تک آدھے رہ گیا سرکار۔ میں تھوڑے کو یہ پوچھتا کہ جس ویلے سنارے کو سونا گھندے ہو، اس ویلے ان کو لکڑ دی ڈبی بنوا کے گھر چاند دے ہو یا قیمتی ڈبی ان دے معیار مطابق؟ یہ جٹا کی مثال پڑھنا، میں آپ جٹ مور قیمتی ڈبی گھندے، یہ سونا جو ہے سونے نے معیار مطابق ڈبی ہونی چاہیے۔ اللہ نے کائنات جن کو رحمت بڑھائے، اللہ نے کائنات جن کو سارے واسطے بشیر بڑھائے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ نے جن صدقے سارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ نے جن صدقے سارے شکرہ کو باقی رکھے سے، ورنہ سارے خبائے سے جو جمی رکھیں گے۔ پچھلے قوم اگر سود کم دیا، پچھلے قوم اگر بد کردار ہنداسا کڑی کمی کی تھی کرے سے، مگر شکلوں دا تبدیل نہ ہونا، عذاب دا نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی رحمت دا ہے نہ کائنات، کوئی کائنات رحمت دا ہے نا کہ جن صدقے اللہ نے ساتھ عذابوں کو محفوظ رکھا ہے، اللہ نے سارے شکلوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کائنات وہ شخصیت ہے تو فقط محمد مصطفیٰ دی، اللہ نے سب یہ جہاں جھولیاں عطا کی تھے کہ جنہیں جھولیاں نے صدقے سب تعارف محمد مصطفیٰ نصیب تھے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کیا سرکار رسول خدا کہیں جھولی چلیے، سرکار ابو طالب دی جھولی، ابو طالب دی جھولی۔ آج دے زمانے دا یہ ڈھیر سارے چولستان دے روہیلے علاقے میں ڈھیر دا ڈھیر جنگ سرندے سے مریچے بھی سرندے سے ہندو بھی سرندے سے ہوندا بال کوئی ہے ہی جہاں مسلمان بے اولاد جڑا کہ میں ای بال کو پلے نہ
ڈیڑھ کا بھی سب پتا ہے کہ ڈیڑے ان کی جھولی دے وچ مسلمان کا بال نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو پتا کہنا ہے میں کافر دی جھولی چ پچھلے بندے کو بلا میں بھی عرض کرنا کہ میرا تو سوال سے میں پاس کرے. اللہ کو پتا کہنا ہے کہ کون ہے اے مومن ہے نہیں اے ایمان عطا کرنا والا ہے پیا. مومن دا آپ تام برسوں جے ہندی ذات یا کلمہ پرسوں تام یہ خود ایمان عطا کرنے والا ہے پیا. جنات کو ایمان عطا کرنا، انسانیت کو ایمان عطا کرنا، ایسی شخصیت کہ جن کے بارے سارے انبیاء جن کا کلمہ پڑھے اللہ ان کو کافر کی جھولی تو نہیں رکھے گا. عقیدہ رکھنا پوسی کہ ابو طالب کی جھولی کل بھی پاک ہے آج بھی پاک ہے. اچھا بھی لوگوں نے معلومات یہ کہنا میرے کو اتنا معلومات کہنی کہ ابو لہب یہ تو پکی گل ہے کہ سرکار کا چاچا باقی سکا چاچا ہے یا کہنا ہے کہنا پایا. ابو لہب کے بارے خالق اکبر کیا فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے لوہے ہاتھ ٹوٹ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جہاں کچھ مال کمائے اے بھی تباہ کی. وامرأتہ فقط تو نہ بلکہ تیری بیوی نہ حمالات الحطب جڑی یہ لکڑیاں اکٹھیاں کریں دیے یا چاہیں دیے یا جو کچھ بھی کریں دیے تیرے ہاتھ ٹوٹ پویں. یہ کہیں کو آکھیس رسول دے چاچے کو آکھیس کون پہ آدھے اللہ کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ پویں. کیوں انہاں ہاتھاں دے ذریعے میرے محمد دی توہین کرے دو. توجہ ہے نا توجہ ہے سی انہاں ہاتھاں دے ذریعے توہین کرے دو. اور اے بھی ہاتھ ہے ان پہ قبلہ کعبہ کے سامنے اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پہ پڑھا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. ایو جے ہاتھ بھی ہیں جڑے یتیماں واسطے پناہ گاہ ہیں ہولے ہولے سبحان اللہ کہتے ہیں پابندی لگائی نہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علم یجد کا یتیمن فآوا یتیم کو پالن دے واسطے کہیں کتاب کو نہ پڑھ ابو طالب کی سیرت کو پڑھ. ابو طالب کی سیرت کو پڑھ کے ابو طالب نے یتیم کو پالیا کیویں ہے یتیم کو پروان چڑھایا کیویں ہے یتیم کا خیال رکھا کیویں ہے. یتیم بھی عام یتیم نہیں جنہیں صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے بلکہ جن کی طاقت بنا کے ایک طرف تسعۃ ونشقل قبر انگوشت اٹھانا محمد تیری ذمہ داری. اس انگوشت کے ذریعے چاند کو دو ٹکڑے کرنا میں اللہ کی ذمہ داری. ایسا صاحب طاقت یتیم جائیں ہتھاں دے تے پروان چڑھے انہیں ہتھاں دے وارث کو سرکار ابو طالب آکھا وینا. اور جائیں جھولی پروان چڑھے ان کو فاطمہ بنت اسد آکھا وینا ہوندے. جائیں گھر دے وچ پروان چڑھے ہن تو آپ انصاف کر جیڑا گھر دے وچ دو فرد پروان چڑھے کافی کثیر مرد ہیں پہ مگر ابو طالب دے ویڑے دو مرد ای ہو جے دو بچے ای ہو جے پروان چڑھے کہ ایک کو اللہ نے رحمت للعالمین بنائے سمائے کو امام المتقین بنا چھوڑا. ابو طالب نے ایک کو پالیے محمد رسول اللہ بہر کو پالیے علی ولی اللہ بڑھئے ایک کو پالیے جہنے بارے قرآن نے فرمائے کہ کائنات کی رحمت ہے پئی پہلے بارے قرآن نے فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. میں ولی پہ اپنے نا علی ابن ابی طالب کو میرا رسول تیرے تو بعد دنیا دے ولی برسن سرکاری ولی برسن گورنمنٹی ولی برسن قبرہ برسن روزے برسن ہر کوئی نت ویسی مگر علی دے روزے دے مٹاون واسطے بہت سپر طاقت حاصل بنو عباس دے لوگ حاصل حکمران حاصل
بنو امیہ دے حکمران آسن قطاریہ آسن اکبریہ آسن عرب دے بہت بڑے بہادر آسن کہ علی دی قبر اقدس نہ ہوئے انما ولیکم اللہ جب تک میرا قرآن رہے سی علی دا روضہ اقدس موجود رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہدیہ صلوات بڑے بڑے ولی رکھن سے 200 سال 300 سال تو بعد ولی نہ قبراں رہ گئے نہ دربار ہی رہ گئے معلوم کیا اللہ دے بڑے ہوئے ولی اور ہوندے معاشرے دے بڑے ہوئے ولی اور ہوندے رہندے ول اللہ نے ولی دے واسطے ابو تے نشاندہی بھی کر چھوڑی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون فرمایا جن وچ یہ نشانیاں پادیاں ہو گئے حسن او زمانے دا ولی ہو سی یہ نشانیاں خود چلے کہ علی اور علی دے 11 پتراں دے وچ ہن بیا کائنات کہیں دے کول کہیں پہلا کو حسن آکھنے آخری کو مہدی آکھنے اللہ نے ابو طالب کے ذریعے ایسا گھرانا عطا کی تھے اور اللہ نے اولاد ابو طالب دی نسبت سرکار رسول خدا دی اہل بیت میرے خارج میں جائے گلہ جی لینا بھئی آدھے سے نا کہ رسول خدا نے فرمایا میری اہل بیت ہے یہ اہل بیت اولاد کے لیے اولاد کے لیے اہل بیت بھی رسول خدا نے فرمایا میری اہل بیت پہلا فرد کیا ہے سرکار ہے دوجا کون ہے حسن تیجا کون ہے حسین جناب سیدہ انہیں 4 سرکار رسول خدا نے فرمایا کہ میری اہل بیت ہے زیادہ تر فرمایا حسن دے حسین میری اہل بیت اہل بیت رسول اکرم دے اہل بیت فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات اور فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا ونجا میری اہل بیت ایویں ہے جنہیں حضرت نوح دی کشتی ہے توجہ شام کا ٹائم سنا کہ میں 8 سال وار سے کہ دیکھ نال آن کروں تاکہ لوگوں کو یقین بھی تھی وجہ کہ مولوی ہن پاس کرنا پہ میری اہل بیت ایویں ہے جنہیں حضرت نوح دی کشتی ہے لوگ بڑے چکر چ ودیان ہوں زمانے کہ کہیں کو آکھوں سی تو پیر مرشدی کہیں کو آکھوں اے حضرت نوح دا پتر اے بھنے جائے اے بھتری جائے ہکو گھارے خالق فرمایا کشتی چا بڑا جیڑا کشتی تے سوار تھی ویسی تیرا اوہ ہوسی بھی تاکہ نہ تیرے ذریعے پوتر چکر چلاوے نہ تیرے ذریعے بھتریجا چکر چلاوے جو میرا احترام کرو میں نوح دا بھتریجا تھی نا میرا احترام کرو میں نوح دا بھنیجا تھی نا میرا احترام کرو جو میں نوح دا بیٹا تھی نا فرمایا کشتی تا بڑا جڑا نوح دا اطاعت گزار ہو سی وہ کشتی دا سوار تھی سی میں اللہ اس کو نجات عطا کر رسا فرمایا اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح سرکار علی کو گھن کے سرکار مہدی تک اے ایو جئی کشتی نجات ہے پئی جڑا ہنا دے نال محبت رکھے سی او نجات پے سی توجہ ہے نا ماشاءاللہ اے حدیث میں عربی اپنی ذہن کے مطابق کہیں بڑھائی بیٹھا مشترکہ سارے مسلمان حدیث سنیں دو یہ ہوں اہل بیت یہ اولاد کہیں گے جناب عبداللہ کی اولاد ہے یا جناب ابو طالب کی اولاد جناب ابو طالب کی اولاد کہ جنہی سارے واسطے نجات دا سبب بڑھ دیتے امام حسین جنہی واسطے فرمایا چراغ ہدایت کشتی نجات دیتا یہ کہنا بیٹا ہے سرکار ابو طالب دا بیٹا ہے جناب سیدہ بیٹی رسول خدا دیئے بہو کہیں دیئے سرکار ابو طالب دیئے کہ جنہے رحمت دے اور پاکیزگی دے سمندر دے وچوں اللہ نے 11 معصوم عطا کی 11 معصوم عطا کی این دے بارے ابو طالب دے بارے عقیدہ لوگوں دا یہ پیا کہ بھی اس قسم نہ ہی پیا مگر قرآن آدھے کہ ابو طالب کے ہاتھ باعث رحمت ہن کے کیونکہ یہ او ہاتھ ہیں جنہ ہاتھ نے میرے محمد کو پروان تب برادران مانی بس 2 یا 4 آیتاں نماز واسطے میں نے قبلہ کا بھائی آدھے بیان قرآن کو فقط پڑھیا نہ کر سنیا بھی نہ کیتا کر قرآن دو تے عمل کر
بندہ ڈیہں دے وچ 8 یا 10 دفعہ سڈے لازمن بندہ جواب دے دے یار میں کو 7 8 10 دفعہ سڈے میں کو جواب دے ہوں آہدا کیا ہے خالق تے کو سڈیس فرمائش ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اگر غیرت مند بننی تے نماز پڑھ غیرت مند بننی تے نماز پڑھ ٹھیک ہے کوئی شک نہیں والدین بھی غیرت کا سبق لینا خاندان بھی لینا پڑھے لکھے لوگ بھی لینا مگر قرآن آدھے جی میں نماز غیرت کا سبق لینی ہے ان میں بھی کوئی پہلی آیت خالق اکبر نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا نہیں کو آپ نے دیرے دیتے اپنی مصروفیات اپنی مشغولیات اپنی اولاد واسطے روزی تلاش کر جڑی واجب نماز رکھی ہوئی ان کو ادا کر رات لمبی تسبیح پڑھ سجدہ کر تو میں کو یاد کر میں اللہ تے کو یاد کر اتنا آئے تک دو آئے تک فرمائے اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کر کتنا آئے تک رایا آئے تک اقیم الصلاۃ نماز پڑھ این دے وچ اوقات نماز ہیں کہ 15 سے پڑھ دی آیت اوقات نماز ہے نماز لازمی پڑھی کر کتنا آئے تک 4 آئے تک 4 آئے تک اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز پڑھ ورنہ مشرک بننے سے کتنا تھی گیا 5 آیتیں تھی گیا قبلہ کعبہ آیت سننے بیان ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین جہنم میں تین وجہ تو ویندے پہ سے نماز نہ سے پڑھ دے کتنا آیتیں تھی گیا 6 آیتیں تھی گیا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون نماز سستی پہ غفلت نال پڑھ کتنا آیتیں تھی گیا 7 آیتیں تھی گیا زیادہ لمبیا نہیں پڑھتا اس 7 دفعہ اللہ دا قرآن تے کوئی یاد کر دے تو کیوں نہیں بھی جواب دے ویسے تو ایک تالی بدالی آیا تھے نماز دے بارے مگر میں تے کو 7 سنا کہ جنہیں میں بھی پڑھ سکاں تے تو بھی صبر کر سکاں یہ 7 دفعہ آتے ہیں جو اللہ کو جواب نہیں دیتا میں کوئی رسا اپنا ہی مٹی کہڑے منہ نال وانتے سوچ میں نہیں مٹی تو میرے مہربان کوشش کی کرو یہ نماز کو ترک کر نماز لازمی پڑھی کرو وقت دیتے پڑھی کرو نماز دے بہت بڑے فوائد ہیں یہ نماز دیتے صحابہ کرام دا بھی بہت بڑا خرچہ تھا یہ نماز دیتے جتنا اہل بیت دا کائنات خرچ تھے اتنا کہیں نبی دا بھی خرچہ نہیں تھا حضرت نوح دے بارے میں مرحومہ دے سال صحابہ سے ایک جملہ مصاحب دا پڑھنا چاہیے 900 سال حضرت نوح کو پتھر لگ گئے اپنے جسم تے لگے نہیں مگر حسین زخمی ہوا تے جنازے بھی چاہیے قد اقامت الصلاۃ نوح نے بھی نماز پڑھی ہے مگر سونی نماز جی میں امام حسین نے پڑھی ہے کائنات اس کہیں امام حسین نے سونی نماز ان کی کوئی شک نہیں حضرت یونس مچھلی دے پیٹ چھا لا الہ الا انت سبحانک اللہ کو یاد کریں رہا مچھلی دے پیٹ چھا پیا زخمی تکینا اللہ نے ایسا گھر عطا کیتا اس کے یونس نے شکایتی کہنا کہتی ہے مگر حسین جنا سجدہ ادا کی تسنا پشت بھی زخمی اس پیشانی پشت بھی زخمی اس پیشانی بھی زخمی حضرت ابراہیم نے بھی سجدہ بڑی مشکل نال کیتا بلدی ہوئی بھا دے ہوئی سجدہ کیتا کربلا دی گرم ریت ایک نمرود دی آگ کو اے بھی کام کیتا مگر ابراہیم نے سجدہ کیتا خالق فرمایا کونو بردن و سلاما میں ای آگ کو ٹھنڈا کرسا میرا ابراہیم نہ پیا ابراہیم دے سامنے اسماعیل کٹھا ہویا کہنا
حسین دے سامنے علی اکبر اٹھا ہوا وقت یاد کھڑا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. میرا مہربان ہر نبی نے سجدہ کیا مگر کہیں نبی نے اپنے سامنے نہیں ڈٹھا کہ اللہ نے ان کو دھی دیتی ہوئے تو ان کی بیٹی کو تماچے مارے. امام حسین کائنات دا نمازی جن دے سامنے ان دے دھیاں کو تماچے لگتے رہ گئے. سرکار وقت بھی فرمیندے رہ گئے رضیت باللہ ربن خالق تیرا دین بچ پوے میں حسین کی. یہ مرد یہ نماز پڑھی ہے بڑی اوکھی مگر ان کی بہن نے نماز پڑھی ہے. 11 دی رات بھراواں دے جنازے مہماناں دے جنازے پتراں دے جنازے خیام کو بھا لگی ہوئی وقت بھی آدھی کریے تقبل منا قلیل القربان خالق تیرا دین بچ پر میں علی دی دھی دی تو برادرانی مانی کوشش کی کرو نماز ضرور پڑھی کرو. اگے بھی میرے قبلہ و کعبہ فرمائے ہیں اذکر اللہ موتاکم بالخیر. ان نیکیاں اپنے مرحومین کو یاد کیا کرو قرآن پڑھ کے یاد کیا کرو خیرات کر کے یاد کیا کرو سجدہ کر کے یاد کیا کرو اور اولاد کی بھی تربیت کرو. تہاڈا سرمایہ تہاڈی قبر دا سرمایہ اے اولاد. اگر تہاڈی اولاد صحیح کہنی تو ول تہاڈا قبر دا کوئی ذمہ دار کوئی طرح ضامن. ہزاراں لکھاں روپے دے خرچ کرنے پے سکول کالجاں دی تعلیم اولاد دی تربیت نہیں تھی. میرا مہربان اولاد کو قرآن لازمی اللہ دا دین لازمی رسائی تاکہ انہوں کو حلال اور حرام کا پتہ لگے. خوش قسمت ہیں وہ مرحوم کہ جنہوں دی وفات تو بعد انہوں دے ورثہ انہوں دے واسطے نیکی دا کام کرنے نماز پڑھ دیں قرآن مجید پڑھ دیں خیرات کرنے بہت بڑے نصیب آنے. اور خوش قسمت ہے اے مرحومہ کہ وفات تو بعد جنہ جنازہ چاہتا گے آج چہلم بھی کیتا گیا مگر کچھ رسول خدا دا ایہو جی خاندان ہے سیدزادیاں جتھاں بھی سم گئے انہاں دا کوئی نہ چہلم تھا نہ انہاں دے بارے مسلمانوں نے انہاں کو یاد کیتے بلکہ روایات ملتے ہیں لفظ تے ختم کیا کریں کہ جنا کربلا کو کوفہ کوفہ کو شام کچھ ایہو جے کہہ دی ہن جڑے اٹھاں تو جھان پونے نا آکھنا اما اساں جھان پے ماما آکھنا اللہ وقت قیامت دی حال مل تو میرا مہربان دعائے کہ خداوند متعال اللہ انہاں قیدیاں دے صدقے انہاں شہداء دے صدقے اللہ مرحومہ دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے اور بالخصوص جس مرحومہ دے ایصال ثواب واسطے یہ خیرات اہتمام کی تاکہ قرآن مجید